ایک اہم سوال یہ عموماً پوچھا جاتا ہے مذہب شیعہ یا فقہ جعفریہ کے جو منسلک لوگ ہیں کہ ائمہ معصومین جو 12 ائمہ کی تعداد بتائی جاتی ہے اور ائمہ معصومین کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ اس قدر بڑھا چڑھا کے بیان کر دی جاتی ہے یا صرف انہی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے؟ انبیاء کا جو ایک رتبہ ہے یا ان کی جو فضیلت ہے اس سے بھی بڑھا چڑھا کے ائمہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اور اسی وجہ سے شاید وہ دیواروں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ کافر ہیں، قتل عام بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایون ائمہ کو تو مانتے ہیں، انبیاء کو نہیں مانتے۔ تو یہ پہلا سوال آج ہم علامہ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی اس نورانی آیت کا بھی سہارا لیا جائے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور دین کو ٹکڑے اور خود وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور پھر انہیں ان کے اعمال کے بارے میں باخبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر دے گا، یعنی ان کو سزا بھی دے دے گا۔ تو امت مسلمہ کو تفرقے سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی مزید تاکید پہ تاکید قرآنی نورانی آیات ہیں، ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو ہمیں واقعاً بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو نجات پانے والا مذہب ہے وہ کون سا مذہب ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو ہی صحیح سمجھتا ہے بغیر کسی تحقیق کے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ مذاہب مختلف ہیں تو خود مذاہب پر تحقیق کریں۔ تحقیق آپ نہیں کر سکتے، دنیا داری اور کام اور مصروفیات، تو ہدایت ٹی وی نے یہ انتظام کیا کہ آپ کی خدمت میں پوری امانت داری کے ساتھ وہ تحقیقات پیش کرے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ ہمارا بنیادی مقصد غلط فہمیوں کو دور کرنا اور امت مسلمہ کو نزدیک کرنا، قریب کرنا ہے۔ جب غلط فہمیاں دور ہوں گے فاروق بھائی تو مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ مثلا میں نے ایک کتاب بھی دیکھی اور بہت سارا زور جو ہے وہ اس بات پر لگایا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ وہ ائمہ کو اپنے انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، حتیٰ فرشتوں سے بھی افضل مانتے ہیں۔ چونکہ وہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور فرشتوں سے افضل مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ یہ ایک عرصے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بھی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی انبیاء سے کسی بھی امام کو یا پیغمبر معصوم امام کو افضل مانتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کہیں کفر کی بات قرآن سے یا حدیث سے ثابت نہیں، صرف یہ کہ اپنا ایک خود ساختہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ خود کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اب جو افضل ہیں ان کے بھی بارے میں ان کو یہ اعتراض ہے کہ بھائی ہمارے بنائے ہوئے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف چونکہ ان کا عقیدہ ہے، اس لیے جو ہے وہ کافر ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کفر اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کسی صورت میں بھی، نہ کوئی آیت لا سکتے ہیں نہ کوئی حدیث لا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدہ بنائیں تو یقیناً گمراہ ہیں۔ پھر بھی کافر اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کفر کے لیے بہت سوچ سمجھ کے ہم کسی پر الزام دے سکتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں دے سکتے۔ مثلا اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم کو آخری نبی ماننا اور روز آخرت پر ایمان رکھنا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی باقی معاملات میں عقیدہ رکھے جو کہ قرآن سے بھی ٹکرا جائے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ کفر کو تو اس طرح ہم آسان تقسیم کرتے ہیں جیسے کفر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو چاہے ہم کافر بنا دیں، ایسی بات نہیں ہے۔
لیکن ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں جو 12 معصوم امام ہیں، مولا علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین اور وسیع ہونے کے ناطے باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں. دلیل مانگنا چاہیں ہم سے مانگ سکتے ہیں، ان کا پورا حق ہے، لیکن بغیر دلیل مانگے، بغیر تحقیق کرے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا، یہ ہرگز عقل مندی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج غلط فہمی کو، ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہمارے ناظرین و ناظرات سنیں، اپنے بھی سنیں، غیر بھی سنیں. اپنے سنیں تاکہ ان کے پاس دلیل موجود ہو، تاکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بتا سکیں، اور غیر سنیں تاکہ ہم سے قریب آ سکیں اور ہمیں بلا وجہ کافر سمجھ کر دور نہ رہیں. اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بھی ماننا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب بات قرآن کی ہے اور حدیث کی ہے تو کوئی مسلمان قرآن اور حدیث کا انکار تو نہیں کر سکتا ہے. آئیے ہم اسی بات کو لے کر چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں. پہلی تو یہ بات میں چاہوں گا کہ کلیئر کر دوں کہ نبی مکرم سے افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے کائنات میں. کائنات لولا لما خلقت الافلاک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اگر حبیب تم نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا. تو کائنات ساری مرہون منت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کی. تو سرکار سے کوئی بھی کائنات کا انسان افضل نہیں ہو سکتا. آدم سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان تک سارے کے سارے، نہ تنہا انسان، سارے جن، سارے فرشتے، جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل، یہ چارے بڑے بڑے جو چار خلیفے، چار فرشتے، یہ سب کے سب آپ کے وجود مبارک کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہیں. لہٰذا کوئی بھی سرکار دو عالم سے افضل نہیں ہو سکتا. اگر یہی بات امت مسلمہ کو سمجھ میں آ جائے نا تو دوسرے سوال کو بھی آسانی سے سمجھ سکیں گے. اس کے بعد والا مرحلہ کیا ہے؟ چونکہ نبی مکرم تمام انبیاء سے، تمام انسانوں سے، جنوں سے، ملائکہ سے افضل ہیں، چونکہ وہ سب سے افضل ہیں، ان سے کوئی افضل نہیں ہے، اب انہی سے وابستہ، انہی کا حصہ اور جز جو بنی شخصیات ہیں، انہی کے انوار کا حصہ جو ہیں وہ بھی دیگر تمام اشیاء سے افضل ہیں. کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے؟ اگر سرکار تمام انبیاء سے افضل ہیں تو علی کیوں نہیں، جبکہ اسی نور سے علی ہیں؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. اگر یہ بات امت مسلمہ کو سمجھ میں آ جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ایک ذات نہیں ہے، تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن آپ کے اجزاء ہیں، یہ 5 شخصیتوں میں بٹے ہوئے ہیں. اسی لیے منیت کا دو طرفہ جن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اعزاز حاصل ہے، وہ دیگر تمام انبیاء سے، ملائکہ سے اور جنوں سے، انسانوں سے افضل ہے. جو منیت کے اس مرحلے میں ہے کہ فرمایا علی مجھ سے، میں بھی علی سے ہوں، میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون، زہرا اطہر مجھ سے ہے، میں اس کا، وہ میرا جز ہے، میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے. یعنی اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، مجھ میں اور اس میں کسی طرح کا کوئی فرق تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. اگر نبی مکرم ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں تو آپ کی جو منیت میں ہے، آپ کا گوشت، آپ کا خون، آپ کا لخت جگر، وہ بھی تو تمام انبیاء سے افضل ہوگا. اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی مکرم کو ہم نے ان ہستیوں سے جدا سمجھا. نبی مکرم کبھی جدا نہیں سمجھتے، ہم نے سمجھ لیا تو ہم رسول اکرم کے خلاف ایک سوچ پیدا کر لی کہ ہم آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی روح کو نہیں مانتے، آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی جان کو نہیں مانتے، آپ کو تو مانتے ہیں مگر آپ کے نفس کو نہیں مانتے، آپ کو تو مانتے ہیں، آپ کے قلب کو نہیں مانتے. یہ کوئی ہونے والی بات ہے؟ آپ میں اور آپ کی آنکھوں میں کوئی تفرقہ ڈال سکتا ہے؟ آپ میں اور آپ کے دل میں کوئی تفرقہ ڈال سکتا ہے؟ آپ میں اور آپ کی روح میں تفرقہ ڈال سکتا ہے؟
آپ کو آپ کی جان سے کہا جائے کہ جدا ہے، آپ نہیں ہیں جدا. نبی مکرم کو مکمل سمجھنے کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی غلط آپ کا عقیدہ بنا لیں گے کہ وہ بھی ہماری طرح بشر ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ ایک پوسٹ مین کی حیثیت رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے پیغام لا کر پہنچانے والے تھے، باقی نعوذ باللہ وہ بھی ہماری طرح سوچتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، اور ہماری طرح نعوذ باللہ غلطیاں بھی کرتے تھے، چھوٹے موٹے گناہ بھی ان سے ہو جاتے تھے. اگر سوچ نبی مکرم کے بارے میں یہی ہے تو پھر باقی آپ انبیاء کو کس طرح سے آپ بہتر مان سکتے ہیں؟ پھر آپ کے خود سرکار کی جو منیت پر فائز جو شخصیات ہیں اہل بیت اطہار، ان کو آپ کیسے سمجھ سکیں گے؟ تو بنیادی طور پر خود نبی مکرم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر نبی مکرم تمام انبیاء سے افضل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے جو حقیقی وارث ہیں، جانشین ہیں، جو آپ کا ہی گوشت ہے، آپ کا ہی خون ہے، وہ بھی دیگر تمام انبیاء سے افضل ہیں. یہ ایک عقلی طور پر میں نے تمہیدی گفتگو کی. اب آئیے قرآن مجید کی آیات. دیکھیے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی مکرم کے بعد علی ہیں کہ جو دیگر تمام انسانوں سے افضل ہیں، پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر امام حسن، امام حسین. پہلی آیت آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انما کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ اہل البیت سے ہم نے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا ہے، یعنی ہر طرح کی کمی کو، ہر طرح کے نقص کو، ہر طرح کے عیب کو، ہر طرح کے ریب کو، ہر طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمزوری کو ہم نے ان سے دور رکھا ہے. رزق ایک مطلق لفظ ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی نجاست، گندگی، پلیدی سب شامل ہے. اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اہل بیت سے دور رکھا. یہ مقام وہ مقام ہے کہ جس مقام کو ہم عصمت کبریٰ سے یاد کرتے ہیں، یعنی یہ ایسے معصوم ہیں کہ جن سے ترک اولیٰ بھی سرزد نہیں ہوتا، جبکہ انبیاء سے ترک اولیٰ سرزد ہوتا تھا. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں وہ یقیناً دیگر انبیاء سے افضل ہیں. اب اس کو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ایک جملہ جو سب سے متعصب انسان ہے، جس نے شیعوں کے عقائد کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ابن حجر حیثمی. اس نے اپنی کتاب میں الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ کی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے. اس کو ذرا دیکھیں، میں چاہوں گا کہ نظر ثم هذه الآیہ کہتا ہے کہ یہ آیت جو انما یرید اللہ جو آیت تطہیر ہے، منبع فضائل اہل بیت النبوہ، کہتا ہے کہ یہ اہل بیت نبوت کے فضائل کا سرچشمہ ہے، یعنی ان کی فضیلتوں کا سرچشمہ یہ آیت ہے. بِأَنَّمَا الْمُفِيدَ لِحَسْرِ إِرَادَتِهِ تَعَالَى فِي أَمْرِهِمْ، اس لیے کہ جو اللہ نے اس میں انما کے ذریعے سے حصر کر دیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ ہر طرح کے رزق سے ان کو دور رکھوں گا، رزق کو ان سے دور رکھوں گا. وَتَطْهِيرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ، ہر طرح کے اخلاق کی کمزوری سے بھی اور ہر طرح کی کمزور اور قابل مذمت حرکتوں سے بھی انہیں پاک رکھا. یہ وہ آیت ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی افضلیت کے لیے پہلی دلیل ہے. کیا بس یہی ایک آیت ہے؟ نہیں. آپ آئیے آیہ مباہلہ کی جانب. میں ذرا چاہوں گا کہ ناظرین توجہ کریں. آیہ مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. جب اہل نجران آئے تھے، ضد کی تھی، دلیلوں کو سنانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا تھا، تو آخر کار اللہ نے کہا کہ یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اب ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کا مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو سچے سمجھتے ہو اور نبی مکرم کو جھوٹا سمجھ رہے ہو، تو ایسا کرو کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. کیا کہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو اللہ لعنت نازل کر دے، لعنت برسا دے، اور اگر ہم میں سے سچا ہے تو یقیناً اس پر تیرا کرم ہوگا. اگر سچے ہیں آپ تو یہ کریں. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم کریں گے. تو جو شخصیات گئی ہیں، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور سنن بیہقی، تمام اہل سنت کی کتابوں میں
اس آیہ کریمہ کی شان نزول میں 5 ہی نام بتائے ہیں، وہی جو آیت تطہیر میں بتائے گئے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا مولا کائنات اور حضرت امام حسن امام حسین۔ یہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اللہ نے نفس رسول کا ٹائٹل دیا ہے، نفس رسول۔ نفس رسول، نفس کہتے ہیں خود کو، یہ خود نبی مکرم کی ذات علی ہے۔ نفس رسول کون علی ہے، اور اس کی جگہ پہ مولا کائنات ہی گئے اور کوئی نہیں گیا۔ گنجائش آیہ کریمہ میں بہت ہے، ہم تفسیر میں نہیں جاتے، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم نے اس آیہ کریمہ پر بات کی ہے۔ مفسرین اہل سنت اور اہل تشیع سب نے کہا ہے کہ 5 شخصیات جو گئی ہیں وہ یہی ہیں۔ اس میں علی علیہ السلام کو نفس رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں ہمارے، تو نفس رسول بھی تمام انبیاء سے افضل ہوں گے، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں لا محالہ ہوں گے۔ ناممکن ہے کہ نبی تمام انبیاء سے افضل ہوں لیکن ان کا نفس جو ہے وہ تمام انبیاء سے کمتر ہو، یہ ناممکن ہے۔ خود سرکار دو عالم سے کمتر ہو سکتے ہیں لیکن دیگر انبیاء سے کمتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نفس نبی ہیں، نفس رسول ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور ہر عقل مند انسان اس کو تسلیم کر سکتا ہے اگر غور کرے۔ چنانچہ فخر رازی نے بھی اس کو انکار نہیں کیا، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں نفس رسول علی کو کہا مان لیا جائے تو پھر وہ افضل ہوں گے، لیکن یہ کیا ہم مان سکتے ہیں کہ نفس رسول علی ہیں؟ اس پر انہوں نے بحث کی ہے، لیکن اگر مان لیں تو کہتے ہیں کہ پھر وہ تو افضل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انبیاء سے نہیں تو کم از کم تمام دیگر انسانوں سے تو افضل مان سکتے ہیں۔ وہ یہاں پر آ کر تھوڑا سا وہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آئے مباہلہ بھی دوسری دلیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری دلیل کیا ہے جناب؟ میں آئے مباہلہ کے بارے میں بھی ذرا ناظرین کو کچھ دکھاؤں گا، لیکن تیسری دلیل بھی ہم بتا دیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری دلائل ہیں، تیسری دلیل سورہ بینہ کی آیت۔ سورہ بینہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو صاحبان ایمان ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں وہی خیر البریہ ہے، یعنی دی بیسٹ کریشن، اللہ کے بندوں میں بہترین بندے ہیں، خیر البریہ۔ اگر اللہ ابھی تلاش کریں کہ خیر البریہ کون ہے، اگر نبی مکرم اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہ فرما دیتے ہیں کہ وہ علی اور علی کے شیعہ ہیں، تو پھر آپ کو اور ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو خیر البریہ ہیں، جو بہترین مخلوق خدا ہیں، نبی مکرم فرمائے وہ علی ہیں، تو اگر نبی مکرم تمام انبیاء سے افضل ہیں بہترین مخلوق ہونے کی وجہ سے، تو خیر البریہ علی بھی ہیں، تو ان کا بھی دیگر تمام انبیاء سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے اس قرآن مجید کی آیت سے بھی۔ یہ ایک آیات کا میں مختصر حوالہ دے رہا ہوں، یہ سورہ بینہ کی آیت بھی ہے سورہ مباہلہ کے بعد۔ میں اس کو بھی تھوڑا سا دکھا دوں تاکہ ہمارے ناظرین مطمئن ہوں کہ اس پر بھی جو لوگوں نے اہل سنت کے علماء نے جو بات بتائی ہے وہ کیا ہے۔ آیہ مباہلہ کے بعد جناب ہم نے کہا سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8، یہ جو جس میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البریہ سے مراد علی اور اولاد علی۔ یہاں پر آئیے اس آیہ کریمہ کو جو ہم نے بتایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیہ مباہلہ، اس میں زمخشری صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک مفسر ہیں علامہ زمخشری، کہتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ لَا شَيْءٌ أَقْوَى مِنْهُ عَلَى فَضْلِ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ۔ کہتے ہیں وہ جو 5 ہستیاں جمع ہو گئی تھی نا مباہلہ میں جانے سے پہلے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت آیہ مباہلہ سب سے قوی دلیل ہے ان کے افضل ہونے پر، ان کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ کون؟ زمخشری صاحب بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، میں اس کو بھی فی الحال رکھتا ہوں۔ آگے جو ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خالی ہمارا
اپنی طرف سے کوئی بنایا ہوا عقیدہ ہوتا تو ہرگز اس عقیدے میں جان نہ ہوتی، لیکن اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے، مثلا آیہ خیریہ خیر البریہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ شان نزول میں یہ جو عبارت ہے اس کو میں چاہوں گا کہ پڑھ کے سناؤں تاکہ ہمارے ناظرین بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ وَأَخْرَجَ ابن مردوی عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ من اکرم الخلق علی اللہ قال یا عائشہ اما تقرئین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ یہ ابن مردوی نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ اب اس مخلوق پہ انبیاء بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، سارے ہیں نا، مخلوق خدا، خلق اللہ، جتنی بھی خلق ہے اللہ کی مخلوق، سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ؟ تو یہ خیر البریہ کون ہے؟ خیر البریہ پھر سوال آگے بڑھا، فرمایا کہ وہ علی اور ان کے ساتھی ہیں۔ وَأَخْرَجَ ابن عساکر عن جابر ابن عبداللہ، یہ کوئی اور دوسری حدیث بھی ہے، عن عبداللہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأقبل علی فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ ونزلت ان الذین آمنوا۔ یہ آیت بھی نازل ہوئی جب دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مولائے کائنات تشریف لائے تو فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت پہ میری جان ہے، یہ اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں قیامت کے دن۔ تو جیسے ہی حضور نے فرمایا جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، کون سی؟ یہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، میں نے سب کی جمع کی ہیں، جس کو حوالے چاہیے میں دے سکتا ہوں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، بس اب یہ کہ حدیث میں موجود ہو اور اہل سنت کی بھی معتبر حدیثوں میں موجود ہو، اور پھر یہ کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہو تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی جناب تیسری آیت تھی جو ہم نے پیش کی، 3 آیتوں پر اکتفا کرتے